کریم انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس دینیہ کی نسبت عطا کی ہے۔ یہ مدارس دینیہ کی نسبت اصحاب صوفہ کے چبوترے کے ساتھ ہے، یعنی اس مدارس دینیہ کی جو بنیاد رکھی گئی وہ حضور علیہ السلام نے خود رکھی ہے، اور آقا علیہ السلام مدرس اعظم ہیں، اور صحابہ تمام شاگردوں سے یعنی افضل سب سے بڑے شاگرد وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب وہ جو چبوترا قائم کیا گیا، اب اس کے مقاصد کیا تھے؟ آج ہم مدارس کے اندر پڑھتے ہیں اور مدارس کے اندر پڑھنے والے طبقے کو یعنی طلباء کے طبقے کو اگر مقاصد کا علم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مقصد زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس مقصد نہیں ہے، تو جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے تو وہ اس کا مطلب وہ فضول جا رہا ہے۔ تو اب وہ مقاصد کیا ہے؟ سامعین محترم، علماء کرام نے وہ جو مقاصد بیان کیے ہیں اصحاب صوفہ کے اس چبوترے کے 5 بڑے مقاصد تھے، 5 بڑے مقاصد۔ ان میں پہلا مقصد یہ تھا تلاوت قرآن مجید کا پڑھنا، سیکھنا اور سکھانا۔ اس کے اندر وہ تمام باتیں شامل ہیں جو قرآن مجید کے حقوق کے ساتھ شامل ہیں، جو قرآن مجید کے حقوق میں ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے اسے تجوید کے ساتھ پڑھ کر، اور دوسرا حق یہ ہے اس کو خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر کے دوسروں کو اس کی تعلیم دینی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اس تلاوت سے کیا ہوگا؟ دل منور ہوگا، چہرے پر نور آئے گا، اور مسلمان ہونے کے ناطے کے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس تلاوت قرآن مجید سے پہچانا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ تھا، اس چبوترے کا دوسرا مقصد تزکیہ نفس تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یوں بیان کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہے، تو اس کے اندر حکمت کی جو باتیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس لیے ضروری ہے چونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کا دشمن ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ مجاہد جو جہاد کی صف میں کھڑا ہے اس کا ایمان نہ ہو، دین کے کسی بھی شعبے کے ساتھ کھڑا ہو، دین کے کسی بھی شعبے کا کام کر رہا ہو، اگر اس نے تزکیہ نفس نہیں کیا تو وہ بالکل بیکار جا رہا ہے، اس کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو اور یوں جہاد کے نعرے مارتا ہو۔ اس لیے تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے، خواہ اس تزکیے کی وجہ سے ہمیں کوئی صوفی کہہ دے یا کوئی اور تنقیدی القابات کا استعمال کر کے ہمیں تانا بازی کا نشانہ بنا کر اگر اس تزکیہ نفس کو بدنام کرے گا تو یقیناً وہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دین میں ذرہ برابر بھی وہ کمی نہیں کر سکتا۔ اور اسی چبوترے کا تیسرا مقصد یہ تھا تعلیم رسول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس طرح کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس تعلیم کو حاصل کیا۔ چنانچہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ایک بڑے بڑے سفیروں کے پاس جو بادشاہوں کے محل میں دعوت کے کھانے پر دعوت پر تشریف فرما تھے، اچانک ان سے ایک لقمہ گرا، اس لقمے کو وہ اٹھانے لگے تو ساتھ والے ساتھی نے ان کو کونی ماری۔ ادھر بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، اگر آپ لقمہ اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ مسلمان لوگ بڑے حریص ہیں، بڑے لالچی ہیں، ایک لقمے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس وقت علی الاعلان مجاہدانہ انداز میں وہ صحابی فرمانے لگے میں ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی تعلیم کو آج ہمارے ان مدارس کا مقصد بھی یہی ہے، چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنائے ہوئے مدرسے کے ساتھ منسلک ہیں، تو اس لیے یہ سارے مقاصد ہمارے لیے بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا اور چوتھا مقصد تھا، چوتھا مقصد یہ تھا کتاب اللہ کی تعلیم۔ کتاب اللہ کی تعلیم بھی بیان صحابہ اکرام کی طرز پر ہم نے حاصل کرنی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسلام لانے سے پہلے جس طرح ان کا ماضی تھا، اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس کوئی محلات نہیں تھے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اعلیٰ نظام تعلیم، کوئی اعلیٰ کوئی نظام رہن سہن نہیں تھا،
لیکن اس کے باوجود کیا وجہ بنی کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، روم اور ایران فارس جیسی بڑی بڑی طاقتیں ان سے لرزانے لگی، ان کی وجہ سے کانپنے لگی۔ وہ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کو سیکھا۔ سامعین محترم، ان کا تو سادگی کا عالم یہ تھا، وہ جانوروں کے چمڑے کے ساتھ اپنے خیمے بنا کر اسی کے نیچے بسیرا کر لیتے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی اعلیٰ سامان مہیا نہیں تھا، لیکن قرآن مجید کے ساتھ جڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت دی۔ پھر وہی صحابہ جن کی وجہ سے محلات کانپنے لگے، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات ان کے نام سے لرزانے لگے، کانپنے لگے، ان کی وجہ سے اللہ نے ان کا رعب طاری کر دیا۔ اب اس کا چوتھا مقصد یہ تھا، پانچواں مقصد اعلاء کلمت اللہ۔ اعلاء کلمت اللہ یہ ہے، حق کو باطل سے جدا کرنا ہے۔ یہی تعلیم قرآن مجید کی ہے، یعنی ایک طبقہ حق والا ہے، ایک باطل والا ہے، ایک اصحاب الیمین ہے، ایک اصحاب الشمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی فیصلے کو ذکر کیا کہ قیامت والے دن ہم دائیں ہاتھ والوں کو ایک طرف کر دیں گے، دوسری طرف بائیں ہاتھ والوں کو کر دیں گے، یعنی جنت والا طبقہ دوسری طرف ہوگا اور جہنم والا دوسری طرف ہوگا۔ اسی تفریق کو آج اپنے معاشرے میں لانا ہے۔ اصل جو ہمارا مقصد یہ ہے، حق اور باطل میں فرق ہو، ایک انسان عالم ہے، ایک غیر عالم ہے، دونوں میں فرق ہو، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں اور اس کی للکار میں اور اس کے انداز میں فرق ہو، فرق نمایاں ہو، اور اس کے ہر ایک ادا سے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہو۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، سب سے افضل تبلیغ وہ ہے جو آپ کردار کی وجہ سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جو تجارت کے واسطے آئے تھے، ان کی تجارت کو دیکھ کر جس طرح لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، آج ہم مدارس میں آئے ہیں تو ہم نے بھی اس اعلاء کلمت اللہ